معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں تیارے اردو چینل پر مستنصر حسین تارڑ کا ناول قلعہ جنگی۔ اگر آپ تیارے اردو چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی تمام نئی اقساط آپ کو بر وقت موصول ہوتی رہیں۔ گلشیر کی پکار نے پورے تہہ خانے کو بھر دیا۔ وہ اتنی بلند تھی، او جانی، اور پھر وہ اس تہہ خانے میں سے ایک مرغولے کی طرح گھومتی نکلی اور جانی تک جا پہنچی، جو قلعہ جنگی کے صحن میں بکھری لاشوں کے میلے میں ایک گمشدہ بچے کی مانند پریشان گھومتا تھا کہ اب کدھر جائے، گھر کا راستہ کہاں ہے، ماں باپ کا دست شفقت کہاں ہے۔ اور وہ واقعی مکمل طور پر فراموش کر چکا تھا کہ وہ کہاں سے آیا تھا، کیوں آیا تھا، اور اب اسے کہاں جانا ہے۔ نہ اسے اپنی گزشتہ زندگی کی یاد ہی رہی تھی اور نہ اسے حال کی ابتلا کا کچھ پتا تھا۔ اور اس گمشدگی اور فراموشی کے عالم میں او جانی کی پکار نے جیسے اسے مدہوشی میں سے جھٹک کر ہوش تک پہنچا دیا، اور اسے احساس ہوا کہ اس کے ساتھی اور گھوڑا جا چکے ہیں اور وہ پیچھے رہ گیا ہے۔ وہ اپنے موجود کو پہچان کر اس او جانی کی پکار کے تنے رسے پر چلتا ہوا گلشیر ولی تک چلا گیا، لاشوں کو بے دھیانی میں ٹاپتا بھی کسی تنہا ہاتھ کی ہتھیلی پر قدم دھرتا، اور کبھی اپنے خول سے بہہ چکی بینائی والی آنکھوں پر بوٹ جماتا۔ ان آنکھوں کو جھک کر سوری کہتا گلشیر ولی تک چلا گیا۔ سوری، مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا جو میں پیچھے رہ گیا۔ یارا، ہم سب کو بھی کیا پتا کہ کیا ہو گیا ہے۔ گلشیر نے اس کے دکھے ہوئے بدن کو اپنی آغوش میں سمیٹ کر اپنی آنکھوں میں اترتی نمی کو سنبھالا دیا۔ آؤ نیچے چلیں۔ جانی اور گلشیر میلے میں کھوئے ہوئے بچے، کچھ شرمندہ کچھ مجرم محسوس کرتے ہوئے سر جھکائے تہہ خانے میں اترنے لگے۔ کورم پورا ہو گیا، سب کے سب اپنی قبر میں موجود تھے، وہ بھی اور گھوڑا بھی۔ گھوڑا شاید ان کے مجتمع ہونے کا ہی منتظر تھا اس گھٹا ٹوپ اندھیرے میں، جبکہ جانی اور گلشیر کے سوا سب کی بینائی لوٹ آئی تھی۔ گھوڑا ابھی تک نابینا تھا، نہیں جانتا تھا کہ اس کی پشت اور پسلیوں پر جمے ہاتھ اسے کہاں لے آئے ہیں۔ لائے ہیں تو کیوں لے آئے ہیں؟ وہ ان سب کے ہاتھوں اور لمس سے نا آشنا تھا۔ وہ کبھی بدخشاں کی لال و جواہر کی کانوں کے آغوش میں پھیلے ایک وسیع اور بے دریک سبزہ زار میں بگٹڑ بھاگتا تھا، اور اس کے سموں تلے جو سرد گھاس دبتی جاتی تھی، اس کی سردی کا باعث اس میدان کے کناروں پر ابھرتی برف آلود چوٹیاں تھیں، اور وہ بے سوار بگٹڑ بھاگتا تھا۔ پھر اس کی پسلیوں کے گرد ایک جنگجو کی ٹانگیں قوس ہوئیں، اور وہ اسے بدخشاں سے بھگاتا ہوا قندوز اور مزار شریف تک لے آیا۔ اس کے لمبے کانوں میں اس سے پیشتر صرف امن اور خاموشی تھی، اور اب اس کا سوار اسے دھماکوں اور گولیوں کی بوچھاڑ میں بھگاتا تھا۔ یہیں کہیں مزار شریف کے آس پاس اس کا سوار کسی غیر ملکی طالبان کا نشانہ بن کر اس کی پشت پر سے گرا تھا، اور اس طالبان کی زد میں اس کی پچھلی ایک ٹانگ بھی آئی تھی، اور وہ ایک گولی ابھی تک وہیں اس ٹانگ میں ٹھہری ہوئی تھی، اس لیے وہ لنگڑاتا تھا، اور وہ کئی روز سے بھوکا اور پیاسا تھا، زخم خوردہ تھا، اور اپنی پیاس بجھانے کی خاطر قلعہ جنگی کی لاشوں کو چاٹتا تھا کہ بے وقوفی میں خام خواہ ہنہنا دیا، اور وہ اپنے تہہ خانے میں اس کی خبر پا کر اس تک آ گئے تھے، اور اس کی مٹی میں گھسیٹتی باگیں تھام کر اسے اس تاریکی میں لے اترے تھے۔ وہ ان سب کے ہاتھوں اور لمس سے اگرچہ نا آشنا تھا، لیکن ان میں صرف ایک ہاتھ ایسا تھا جس نے اس کی پیٹھ کو تھپکا تھا، تو وہ جان گیا تھا کہ صرف یہ شخص جانتا ہے کہ ایک گھوڑے کی پیٹھ کو کیسے تھپکا جا سکتا ہے۔ وہ شخص اور گلشیر میلے میں کھوئے ہوئے بچے، کچھ شرمندہ کچھ مجرم محسوس کرتے سر جھکائے تہہ خانے میں اتر آئے تھے۔ گھوڑے نے نتھرے پھلا کر آہستہ سے ایک پھر پھر کی آواز نکال کر
اس شخص کی موجودگی کو پسند کیا جو یہ جانتا تھا کہ ایک گھوڑے کی پیٹھ کو کیسے تھپکا جاتا ہے، لیکن وہ ابھی تک نابینا تھا۔ وہ اس ناآشنا گپت اندھیرے میں بے قرار اور بے چین ہونے لگا۔ وہ یا تو دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کہاں ہے، اور یا پھر یہاں سے نکل کر اس کھلے میدان میں واپس جانا چاہتا تھا جہاں سے اسے لایا گیا تھا۔ مضطرب اور خوفزدہ حالت میں وہ گردن اکڑا کر زور سے ہنہنایا۔ یہ ہنہناہٹ تہہ خانے کی چھت اور دیواروں سے ٹکراتی گونجنے لگی، اور لمحہ بھر کے لیے یوں لگا جیسے ایک نہیں درجنوں گھوڑے ہنہنا رہے ہوں۔ وہ سب اپنے اپنے مقام پر گھبراہٹ میں آ گئے کہ ابھی گلشیر کی او جانی نے انہیں دریافت کے خوف میں مبتلا کیا تھا، اور اب یہ ہنہناہٹ تہہ خانے سے نکل کر ان کی موجودگی کی تشہیر کرنے پر قادر تھی۔ وہ گھوڑے کو اس ناواجب حرکت پر ڈانٹ بھی نہیں سکتے تھے، اس لیے چپ بیٹھے رہے تاکہ وہ ہنہناہٹ سیڑھیوں کے رستے تحلیل ہوتی یکسر خارج ہو گئی۔ گھوڑے کی گھبراہٹ کو افاقہ نہ ہوا اور اس کا پیٹ پچکنے لگا اور وہ پیشاب کرنے لگا، جس کی گرمی تہہ خانے کے کچے فرش کو بھگوتی اس میں سے ہلکی بھاپ بلند کرنے لگی۔ اس کی لد بھی خارج ہونے لگی۔ جانی نے سب سے پہلے اس اخراج کو ہوا میں محسوس کیا۔ وہ اپنے ذاتی پونی براؤنی کی اس حالت سے آگاہ تھا۔ جانی کے زخموں کا بھی کوئی شمار نہ تھا، گہری خون آلود خراشوں کی کوئی گنتی نہ تھی۔ وہ اندھیرے کو ٹٹولتا ہوا آگے ہوا اور گھوڑے کی پچھلی ٹانگوں کو تھام کر کچے فرش میں ابھی تک جذب نہ ہونے والے گرم پیشاب پر لیٹ گیا، اور اس کی گرمی کو اپنے دکھتے سرد بدن کے ہر حصے میں جذب کرنے کی کوشش میں فرش پر لوٹنے لگا۔ جہاں جہاں پیشاب کی گرم حدت بدن میں اثر کرتی رہی، وہاں راحت اور سکون کے نئے دروازے کھلتے جاتے۔ ہاشم کو بہت دیر بعد سجائی دیا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ جانی، اس نے جھک کر اس کے شانے کو گرفت میں لیا۔ کیا کر رہے ہو؟ تم لوگ بھی ایسا ہی کرو ہاشم، تم سب کے لیے یہ پیشاب بہت ہے، یہ اینٹی سیپٹک ہے، اس میں اپنے بدن کو ڈبو دو، جلدی کرو ورنہ یہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ یارا، یہ امریکی مسلمان تو ہے پر گندا بہت ہے۔ گلشیر نے اس کی اس حرکت کو پسند نہ کیا۔ ہمارا باپ استبل میں کام کرتا تھا، پر مجال ہے گھوڑے کا پیشاب کا ایک چینٹا بھی اپنے اوپر پڑنے دیتا تھا، وضو ٹوٹ جاتا ہے یارا۔ جانی نے جواب نہ دیا، پیشاب پر لوٹتا رہا، اور کوئی بھی اس نسخے کو آزمانے پر مائل نہ ہوا۔ ویسے جانی ٹھیک کہتا ہے، ہمارے زخم ہمارے اعضاء کو مردہ کر رہے ہیں، مواد آلود کر رہے ہیں، فساد خون کا باعث بن رہے ہیں، اور پیشاب اس فساد کو روک سکتا ہے۔ لعنت بھیجو یارا، فساد ہو جانے دو، کیا فرق پڑتا ہے۔ گھوڑے نے لد بھی کر دی ہے، لیکن جانی اس سے دور رہا۔ پیشاب کی گرمی لمحوں میں زائل ہو گئی، اور وہ تہہ خانے کی فضا جتنا ہی ٹھنڈا ہو گیا۔ فرش کا کیچڑ سخت اور سرد ہونے لگا۔ جانی کا بدن کپکپانے لگا، اور وہ گھسٹتا ہوا اپنے کونے میں جا بیٹھا۔ بہت دنوں کے بعد اس کی ٹیسیں قدرے کم ہوئی تھی، اور وہ اس وقتی آرام میں اونگنے لگا۔ ہم گھوڑے کو اس مقصد کے لیے یہاں نہیں لائے، ابو طالب چیچی کہیں سے بولا۔ کسی نے بھی کچھ نہ کہا، سب جہاں جہاں تھے نڈھال حالت میں چپ بیٹھے رہے۔ گھوڑے کو کون مارے گا؟ چیچی نے کہا۔ گھوڑا ابھی تک ایک کھیلنے کی چیز تھا، ایک کھیل تھا، عید قربان کے بکرے کی مانند، لاڈ پیار کے لیے تھا، کھیلنے کے لیے تھا۔ اور پھر یکدم اس کے گلے پر چھری پھیر دینے کا لمحہ آ گیا تھا۔ اسے آج کی رات رہنے دیں چیچی، جو کرنا ہے کل کر لیں گے، ہاشم نے لجاجت سے اندھیرے کو مخاطب کر کے کہا۔ اگر وہ ابھی تک ادھر نہیں آئے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کبھی نہیں آئیں گے۔ لاشوں کی بو جب مزار شریف کے گھروں میں بچھی چادروں میں سے بھی آنے لگے گی تو وہ ادھر آئیں گے، لاشیں اٹھانے اور انہیں ٹھکانے لگانے کے لیے۔ ہو سکتا ہے وہ کل صبح ادھر آ نکلے، اور ان کی آوازیں سن کر گھوڑا تو ہنہنائے گا، کل اور آج ختم ہو جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کل نہ آئے، اگر آ گئی تو جیسے آج آ گیا تھا۔ ویسے چیچی، گھوڑا پرسکون ہو چکا ہے، کچھ مانوس ہو چکا ہے،
کیا حرج ہے اگر ہم اسے کل تک کچھ نہ کہیں؟ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں۔ چیچی ناراض ہو گیا۔ تم سب بے شک اس پر سوار ہو کر اس وقت قندھار چلے جاؤ، مجھے کیا اعتراض ہے؟ سب نے اس کی ناراضگی کو محسوس کیا۔ تہہ خانے سے وہ نکلے تھے، گرتے پڑتے ٹھوکریں کھاتے، اپنی ہمت سے کہیں بڑھ کر اپنی بچی کچی سکت جمع کرتے۔ وہ صرف گھوڑے کے حصول کے لیے، اسے ہلاک کر کے اپنی بھوک مٹانے کے لیے تہہ خانے میں سے نکلے تھے۔ لیکن ان چند لمحوں میں جب اس کی باگ تھامے اس کے آس پاس چلتے، قلعہ جنگی کے صحن کی مکر چاندنی میں چلتے واپس تہہ خانے میں اترے تھے، تو ان لمحوں میں وہ یکسر بھول گئے تھے کہ اس جانور کے حصول کا اصل مقصد کیا ہے، اور وہ انہیں قربانی کے بکرے کی مانند عزیز ہو گیا تھا، اور ان میں اس کے گلے پر چھری چلا دینے کا حوصلہ نہ تھا۔ بھائی جی، میری انتڑیاں بھوک سے خشک ہو کر گچھا مچھا ہو گئی ہیں۔ ہاں جی، کل تک انتظار نہیں کر سکتی۔ جو کرنا ہے آج ہی ابھی کر لو، نہیں تو کل تک میں نہیں نکلتا۔ اللہ بخش کی آواز میں اتنی نقاہت تھی کہ وہ بار بار کھانستا اور اٹکتا تھا۔ ہاں ہاں، عبدالوہاب نے صرف اتنا کہا۔ گھوڑے کو کون مارے گا؟ چیچی نے نہیں، مرتضیٰ نے کہا۔ تم گلشیر؟ نہیں یارا، ہمارا طبیعت خراب ہے، کلاشنکوف چلانے کو جی نہیں چاہ رہا، ورنہ ہمارا لوگ تو انسان کو بے دریغ مارتا ہے، جانور کیا چیز ہے۔ بہانے نہیں بناؤ خان صاحب، گھوڑوں کے بارے میں تمہارا تجربہ بہت وسیع ہے۔ تمہارا باپ بھی تو نواب کے بیمار گھوڑوں کو ہلاک کرتا ہوگا، تو تم بھی کر سکتے ہو۔ وہ تو نواب خود اپنے ہاتھ سے مارتا تھا، پرائیویٹ جا کر مارتا تھا، کہتا تھا کہ ہمارا گھوڑا عزت دار جانور ہے، اسے استبل میں لت صاف کرنے والا لوگ نہیں مارے گا۔ چیچی برادر بولتا تھا کہ گھوڑے کو مارو، تو وہ خود مار لے۔ چیچی کی جانب سے کوئی جواب نہ آیا۔ بولو چیچی۔ مرتضیٰ بیگ ادھر ہمارے چیچنیا میں گھوڑوں کو اولاد کے برابر درجہ دیتے ہیں، بلکہ اس سے بھی بلند۔ اولاد کو مارنا مشکل ہوتا ہے، کوئی اور بے شک مار دے، خود مارنا مشکل ہوتا ہے۔ عبدالوہاب کو بولو، یہ بدو لوگ عادی ہوتے ہیں۔ عبدالوہاب بھی چپ رہا جب تک مرتضیٰ نے اس سے نہ کہا کہ بولو عبدالوہاب، اخی چیچی کہتا ہے کہ ان کے ملک میں گھوڑا اولاد کے برابر ہوتا ہے، لیکن یہ عرب کے لیے گھوڑا عزت نفس ہوتا ہے۔ ہم حسین کو شہید کر دیتے ہیں، لیکن اس کے گھوڑے کو گزند نہیں پہنچاتے۔ بھائی، مجھے آزمائش میں نہ ڈالنا۔ اللہ بخش جان گیا کہ اب شاید اس کا نام پکارا جائے۔ مجھے پتہ ہی نہیں کہ گھوڑے کو کیسے مارتے ہیں، تاریکی میں صرف لبلبی دبانی ہے، کلاشنکوف کی نالی اس کی جانب کر کے، اور بس۔ تو تم کر لو، گھوڑا جیسے مقدس ہو گیا تھا۔ اگر میں کر سکتا تو تم لوگوں کی منت سماجت کیوں کرتا؟ پشیمانی مرتضیٰ کی آواز میں معافی کی خواستگار ہوتی تھی۔ جانی؟ عبدالحمید سلمان فارسی، تم؟ نہیں، جانی نے صرف اتنا کہا۔ کیوں نہیں؟ آئی لو ہارسز، آئی کینٹ شوٹ ہارسز۔ جانی اپنی مختصر اردو بھول گیا اور بھڑک کر اپنی انگریزی زبان میں رواں ہو گیا۔ تم انہیں وہاں میری لینڈ واشنگٹن میں یا شمالی کیلیفورنیا میں جب یہ بوڑھے یا ناکارہ ہو جاتے ہیں، زخمی ہو جاتے ہیں، تو تم انہیں شوٹ کر دیتے ہو نا۔ یہ گھوڑا بھی ناکارہ اور زخمی ہے، تو اسے شوٹ کر دو۔ نو، آئی کینٹ۔ جانی کو محسوس ہوا کہ وہ نرغے میں آ گیا ہے۔ وائی ناٹ؟ تم نے بہت سے انسانوں کو شوٹ کیا ہے، بے دریغ اور کسی بھی احساس جرم کے بغیر، اور یہ جاننے کے بغیر کہ جسے تم شوٹ کر رہے ہو اسے شوٹ کرنے سے تمہارے تصور کامل کو کچھ تقویت ملے گی بھی یا نہیں۔ وہ معصوم ہے۔ اس احساس جرم کے بغیر تو ایک جانور کو اپنی بھوک مٹانے کی خاطر ہلاک کرنے سے کیوں جھجکتے ہو؟ اس لیے ڈیمٹ، جانی ہسٹریائی کیفیت میں چیخنے لگا، اس لیے کہ یہ جنگ ہم کرتے ہیں اپنی من مرضی، اپنے آدرش اور اپنی جنت کے حصول کے لیے۔ گھوڑے تو نہیں کرتے، ہم ان کی پشت پر سوار انہیں جنگ کی جانب دھکیلتے ہیں، ان میں ان کی مرضی شامل نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ معصوم، بے گناہ
اور مجبوری کی حالت میں دھکیلے جانے والے ہوتے ہیں۔ میں انہیں شوٹ نہیں کر سکتا۔ آئی کینٹ۔ کم آن جانی، یو کین ڈو اٹ۔ ہاشم میر نے ہلا شیری دی۔ آئی کینٹ۔ ہم پر وہ وقت آنے والا ہے جانی جب ہم اس گھوڑے کو زندہ کھا جانے کے بارے میں سوچنے لگیں گے۔ اپنی تمام تر اخلاقیات کہ یہ ہمیں اولاد سے بھی زیادہ عزیز ہے، ہماری عزت نفس ہے، ہم یہ سب بکواس بھول کر اپنی بھوک اور پیاس کے سامنے سرنگوں ہو کر اسی گھوڑے کی پشت پر اپنے دانت گاڑ کر منگولوں کی مانند اس کا خون پینے لگیں گے۔ ہم پر وہ وقت آنے والا ہے۔ ابھی ہم میں کچھ سکت باقی ہے۔ اگر ہم اسے ہلاک کر کے اس کا گوشت نہیں نگلتے تو کل تک، اگر کل آئی تو، ہم اتنے لاغر اور لاچار ہو چکے ہوں گے، ہماری انگلیوں میں کلاشنکوف کی لبلبی بھی نہیں دبائی جائے گی۔ کم آن جانی، وائی ڈو یو پک آن می؟ جانی نقاہت کے باوجود چیخ اٹھا۔ میں ہی کیوں؟ تم میں سے کوئی ایک کیوں نہیں؟ ایک سے ایک بڑھ کر جری اور سورما ہو۔ تم کیوں بہانے بنا رہے ہو؟ میں نے تمہیں بتا دیا ہے کہ میں ایک گھوڑے کو کبھی نہیں مار سکتا، آنکھیں بند کر کے بھی اس پر فائر نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ فائر میرے دل میں لگے گا، اس میں چھید کر دے گا۔ میں نہیں کر سکتا۔ تم ہم سے کہتے ہو مرتضیٰ خود کیوں نہیں مار دیتے؟